بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ الیکشن کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور جو نتائج آ رہے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز، جن کی وفاق میں بھی حکومت ہے، ان کے حق میں جا رہے ہیں۔ اور مسلم لیگ نواز کا دعویٰ ہے کہ اب تک 2 مرحلوں کے اندر وہ جو ہے وہ 23 نشستیں جیت چکے ہیں، اور وہ واضح سادہ اکثریت ان کے پاس آ چکی ہے، اور وہ حکومت بنانے کے بالکل پوزیشن میں ہیں۔ جبکہ ان جو الیکشن دونوں مرحلوں کی ہوئی ہیں، اس کے اندر پیپلز پارٹی کا بالکل جو ہے وہ اپوزٹ آیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو، انہوں نے کل تو جو ہے وہ واضح طور پہ 2 ٹوک پیغام دیا ہے کہ یہ تاریخ کے سب سے بدترین دھاندلی والے الیکشن تھے، اور دھونس دھاندلی سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ سیٹیں دی گئی ہیں، جس پہ وہ سیخ پا ہیں۔ اور وہ انہوں نے پیغام دیا ہے کہ اب جو ہے وہ ٹک ٹاک کا انہوں نے وہ جناب لفظ استعمال کر کے کہا ہے کہ اب ملک گیر تحریک چلائیں گے، یعنی کہ وہ وفاق کے ساتھ ان کا اتحاد ہے، تو اپنی حکومت کے خلاف ہی وہ جلد ملک گیر تحریک بھی چلائیں گے، اور وہ یہ بھی عندیہ دے رہے ہیں کہ وہ شاید اس اتحاد سے بھی باہر آ جائیں، کیونکہ محسن نقوی کی جو کچھ دن پہلے وہ جو تقریر تھی، جس کے اندر انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ سسٹم دھواں مار چکا ہے، یہ سسٹم بیٹھ چکا ہے، اور ایک نئے سسٹم کی ضرورت ہے، یہ بالکل کڑیاں وہاں ایسے مل رہی ہیں کہ اب بلاول بھٹو نے بھی سمجھ لو کہ موجودہ جو سسٹم چل رہا ہے اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی الیکشن ہوئی ہیں اس کے اندر جو ہے کہیں پہ بھی شفافیت نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت نون لیگ نے جو ہے وہ پرانا اپنا طریقہ استعمال کیا، اور جعلی ٹھپے لگائے، اور جو وہاں پہ ٹرن اوور تھا وہ بھی انہوں نے جعلی جو ہے وہ راتوں رات اس کو ٹھپے مار کے وہ جعلی جو ٹرن اوور تھا اس کو بھی انہوں نے سمجھ لو کہ بدلا۔ اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے تو یہاں سے مسلم لیگ کا جیتنا کہیں سے بھی ممکن نہیں تھا۔ اور مسلم لیگ کا یہ دعویٰ ہے کہ پنجاب کے اندر جو 12 نشستیں ہیں مہاجرین کی، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہماری تھیں اور ہم نے اپنی کارکردگی پہ ووٹ لیا۔ مریم نواز جس طریقے سے پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ اسکیمیں لا رہی ہے یا جو کچھ کر رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ مہاجرین نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو فتح سے ہمکنار کیا ہے۔ کیا یہ اتحاد واقعی خطرے میں ہے؟ کیا پیپلز پارٹی نون لیگ سے الگ ہونے والی ہے؟ یہ اس وقت ہر زبان کے اوپر یہ سوالات ہیں، اور ان کا جواب یہی ہے کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے۔ انہوں نے پھر ایک جگہ بیٹھ کے موجودہ تنخواہ کے اوپر بھی آگے کام کرنا ہے۔ فی الحال کوئی بڑی تبدیلی جو ہے وہ متوقع نہیں ہے، تاہم ایک نئے نظام کی طرف جو ہے وہ ضرور پیش رفت ہونے والی ہے، اور جو نئے صوبے بننے والے ہیں، نئی صوبائی جو ہے وہ اپنا یونٹ جو ہے ان کی تشکیل کے لیے باقاعدہ ایک نقشہ بھی کچھ سوشل میڈیا پہ منظر عام پہ آ چکا ہے۔ راولپنڈی یعنی ڈویژن، جو بھی ڈویژن ہوگا اس کو ایک صوبہ بنایا جائے گا، اور اس کے پاس صوبائی اختیارات ہوں گے۔ اب دوسری جانب کچھ جو تجزیہ نگار ہیں، جو سینئر پولیٹیشنز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے وفاق کمزور ہوگا۔ پھر وسائل کہاں سے پیدا ہوں گے کہ آپ ہر ڈویژن کا ایک صوبہ بنائیں گے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ آپ وزیر اعلیٰ لگائیں گے، پھر اس کے اندر گورنر لگائیں گے، پھر اس کے اندر کابینہ بنائیں گے۔ تو یہ کروڑوں روپے کا جو ہے وہ ایک پریکٹس ہے، ایک صوبے کا صرف نظام چلانے کے لیے، جو آپ سمجھ لو کہ کابینہ بناتے ہیں، اسمبلی بناتے ہیں،
ان کی تنخواہیں ہیں، ان کے معاملات ہیں، تو وہ کیسے چلیں گے؟ کیونکہ بہت سارے ڈویژن ایسے ہیں جو مالی طور پہ کمزور ہیں، جہاں پہ مالی وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، جہاں پہ ضلعی سسٹم چلانا مشکل ہو رہا ہے، تو وہاں پہ وہ کیسے نظام چلائیں گے؟ جو اوپر طاقتور ہلکے بیٹھے ہیں وہ ایک پلان کر چکے ہیں. وہ پلان یہی ہے کہ صوبے بنائے جائیں گے آبادی کے تناسب کے حساب سے، اور جو پاورز ہیں وہ شیئرنگ کی جائیں گی صوبائی سطح پہ، اور ایک یہ جو وفاقی دارالحکومت ہے اس کا بھی ایک صوبہ بنایا جائے گا، اسلام آباد کا بھی، اور اسی طریقے سے راولپنڈی ڈویژن کا ایک الگ صوبہ ہوگا. تو یہ اس کے اوپر ایک پورا سمجھ لو کہ غور و خوض ہو رہا ہے، اس کے اوپر مشاورت جاری و ساری ہے، اس کا ایک ڈایاگرام تیار ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر ابھی امپلیمنٹیشن کا جو مرحلہ ہے اس پہ ابھی وقت لگے گا. ظاہری بات ہے یہ بہت بڑی پریکٹس ہے، آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنا کیا نام ہے ہونے والی ہیں. تو یہ جو موجودہ دونوں بیٹھی ہیں جماعتیں جو بالکل بیساکھیوں کے سہارے پہ آئی ہیں اور بیساکھیوں کے سہارے پہ بیٹھی ہیں، یہ دونوں جماعتیں جو ہیں ان کی یہ مجبوری ہے کہ یہ اس پرانی تنخواہ پہ کام کریں. بصورت دیگر ان کی لسٹیں تیار ہو چکی ہیں، کیونکہ کرپشن کا جو بازار گرم ہے، ہر ایک کی لسٹ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، اور اگر انہوں نے گڑبڑ کی تو ان کو سمجھ لو کہ احتساب کا جو شکنجہ ہے اس میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر ان کی جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی. لہٰذا جب تک نیا جو نظام لایا جا رہا ہے اس کو اکثریت کے ساتھ آئین میں ترمیم کر کے پاس نہیں کرایا جا سکتا، اس وقت تک یہ نظام چلتا رہے گا، اور اس نظام کو جو ہے وہ ختم نہیں کیا جائے گا. اور یہ نوک جھونک جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے، یہ بھی تھوڑے دنوں بعد یہ سب پھر پرامن ہو جائیں گے اور بیٹھ جائیں گے. کوئی انقلاب نہیں آنے والا ہے، نہ ہی کوئی ایسی تحریک کامیاب ہونے والی ہے. البتہ حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف مل کے کوئی تحریک چلاتے ہیں تو پھر حکومت کے لیے جو ہے وہ سمجھ لو کہ پریشانی بن سکتی ہے، اور حکومت کے اوپر پریشر بھی آ سکتا ہے. لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی اہم پیش رفت نہیں ہو سکی. کل 5 اگست ہے اور یوم علاقے کشمیر بھی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر کے اندر جو ہے وہ کل احتجاجی تحریک کی کال بھی دے رکھی ہے، اور بڑے بڑے جلسے جلوس ریلیاں نکلنے لگی ہیں مختلف شہروں سے، KPK سے، سندھ سے، بلوچستان سے، پنجاب سے، اور ان سے نمٹنے کے لیے جہاں جہاں پہ وفاقی حکومت اور اس کے اتحادیوں کا سمجھ لو کہ حکومتیں ہیں وہاں پہ وہ روکنے کی بھرپور کوشش بھی کی جائے گی، پکڑ دھکڑ بھی ہوگی، معاملات بھی ہوں گے. اور KPK کے اندر جو ہے وہ اس وقت علیمہ خان اپنی بھرپور طریقے سے موبلائزیشن کر رہی ہیں، اور وہ کل بھی ان ریلیوں سے بھی خطاب کریں گی. لہٰذا ایک بات طے ہو چکی ہے کہ KPK فی الحال تحریک انصاف کے پاس ہے، اور پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے وہ سندھ ہے، اور پنجاب اور بلوچستان جو ہے وہ دونوں اتحادیوں کے پاس ہے. تو لہٰذا کوئی خطرے کی کہیں پہ بھی ایسی وہ گھنٹی بجنے والی نہیں ہے. جلد ٹائم لگے گا. اگر بلاول بھٹو واقعی سنجیدہ ہو گئے تو ان کی آنے والے دنوں میں موومنٹ سے پتہ چل جائے گا. بہت شکریہ.